السلام علیکم۔ بی ایس ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لوگوں کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ چکی ہے تو وہ گھبرا گیا اور سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی اور کہا کہ میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے ہو۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش کی ہے کہ یہاں پہ رہنے والوں کو نکال کر خود تم یہاں آرام سے رہو۔ میں تم سب کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ کسی کی بھی ایسی غداری کرنے کی جرات ہی نہیں ہوگی، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا اور اس کے بعد تم لوگوں کو سولی پر لٹکوا دوں گا۔ فرعون نے جادوگروں کو سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے دھمکی کا کوئی اثر نہ کیا، کیونکہ وہ ایمان کی مٹھاس چکھ چکے تھے اور جن کے دلوں میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جاتی ہے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس مٹھاس کو ہٹا نہیں سکتی۔ یہ وہ جادوگر تھے جو چند لمحوں پہلے فرعون سے انعام و اکرام کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد اتنے ایسا بے خوف ہوئے کہ دھمکی بھی ان کے ایمان سے ہٹا نہ سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، صبر اور استقامت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا فرما دیا اور فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر مرعوب ہو گئی اور فرعون نے جادوگروں کو اور دیگر ایمان لانے والوں سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، جبکہ درباریوں کو اس پر شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف خوب بھڑکایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا کہا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی پریشانی کا شکار ہوئی اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو فرعون کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کرنے اور صبر طلب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کر دیں گے۔ فرعون بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کو قتل کرنے کا حکم تو دے ہی چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اسے اندر ہی اندر کھولائے جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ اگر ہم موسیٰ کو یوں ہی کھلا چھوڑے رکھیں گے تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو آہستہ آہستہ بدل دے گا اور مصر میں فساد فتنہ پھیلائے گا، لہٰذا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی فرعون کی سازش کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے متکبر ظالم کے ظلم سے پناہ مانگی۔ جس مجلس میں فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بارے میں گفتگو کی، اس مجلس میں ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے قوم کو سمجھایا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ رب العزت ہے اور اپنی رسالت پر دلیل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ ہی اس کو نقصان
پہنچائے گا، اور اگر سچا ہے تو جس عذاب کی دھمکی وہ دے رہا ہے وہ تم تک آ پہنچے گا، اور تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کو زوال بھی آ سکتا ہے، اور مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ تمہارا حال بھی پہلے کی نافرمان قوموں جیسا نہ ہو، جیسے قوم عاد، جیسے قوم سمود، قوم نوح وغیرہ۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس نے قوم کو اور بھی نصیحتیں کیں۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب اس مومن کی گفتگو سنی تو ان کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس مومن کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے چاہا کہ پہلے اسے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی درباریوں کی چال ناکام بنا دی۔ جب فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی نے اعلان حق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی گفتگو کی تو فرعون کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے اپنی قوم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق ہی تمہیں رائے دے رہا ہوں، کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ میرے پاس مصر کی حکومت ہے اور تم یہاں کتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اپنے دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن کفر، تکبر اور ظلم و زیادتی کی بنا پر اس کے برعکس ہی گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ فرعون ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر کے خود ان کی نظروں میں معزز بن جائے۔ وہ آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں مذاق کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا، میرے لیے ایک بہت ہی اونچا محل تیار کرو جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر طلب کرنے کی تلقین کی، ساتھ ہی ساتھ تعلیم دی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو عبادت گاہ یعنی مسجد بنا لو۔ اور پھر آپ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ کے حضور دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا مزہ انہی کو چکھائیں اور ان کے مال و دولت کو تباہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔